السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دوست نے سوال کیا ہے، قاری صاحب کئی دنوں سے میرے کاروبار بہت کم ہے، بعض دوستوں نے کہا کہ میرا رزق بہت زیادہ ہے، اس کے بارے میں آپ انشاءاللہ آج اللہ کی توفیق سے درس ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں، رزق کی کمی یا زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ رزق زیادہ ہو جانا یا کم ہو جانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ بعض اوقات رزق زیادہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات رزق کم ہو جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق زیادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دے، بے شک اللہ کی ذات خبر رکھنے والی ہے اور دیکھنے والی ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے رزق کم ہو جانا یا رزق زیادہ ہو جانا، اس کے علاوہ کسی کی ذات کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا بہت ہونا یا کم ہونا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق کم ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس رکھ کر وعدے پر اناج خریدا تھا، اناج لیا تھا اس سے اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھ دی تھی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے، بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ رکھی اور وعدے پر اناج لیا اور اس زرہ کے پاس گروی رکھ دی تھی، گروی رکھی تھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو انسان اس طرح کر سکتا ہے۔ بعض وقت انسان کا رزق زیادہ ہوتا ہے، بعض وقت رزق میں کمی ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ کیوں رکھی، قرضہ کیوں لیا، اس کی کیا وجہ تھی۔ تو دنیا جو ہے یہ ایک آزمائش کا گھر ہوتا ہے، کبھی رزق کی فراخی ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے، اور کبھی خوشحالی ہوتی ہے، اور کبھی جب انسان کو خوشحالی ہو تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، یہ شکر اس کے لیے نیکی بن جاتی ہے۔ اور جب کوئی مصیبت پہنچے تو انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، یہی صبر اس کے لیے اس کی نیکی بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو بھی پیش کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر تو چاہے تو میں مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں۔ لیکن حضرت امامہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن رزق جو مجھے ملے، مجھے کھانا جو ملے، پیٹ بھر کے کھاؤں اور تیرا شکر کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں، پھر میں تیرے آگے عاجزی کروں، انکساری کروں، تو جب پیٹ بھر کے کھا لوں تیری تعریف کروں اور تیرا شکر کروں۔ دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ رزق کا زیادہ ہونا کم ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر انسان کو مصیبت آئے پھر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اگر انسان کو خوشادگی ہو تو پھر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، والعافیت والدنیا والآخرہ۔ حیاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔